دوسرے انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کہت شاہی نہیں بدر بھی شرمایا ہے. ساری سبحان اللہ تو ریاست صاحب کو دیکھ رہی ہے تو میرے ریاض کرتے آنکھوں ذرا سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ. کہت شاہی نہیں بدر بھی شرمایا ہے جب سے سرکار کا رخ زیبا نظر آیا ہے. جب سے سرکار کا رخ زیبا نظر آیا ہے اور ان کے ایک ایک اشارے پہ ہر ایک فدا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں چاند بڑا سونا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے. میں نے جب چاند کو دیکھا تو وہ بھی میرے نبی کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا. ان کے ایک ایک اشارے پہ ہر ایک فدا. دیکھیے چاند بھی قدموں میں اتر آیا ہے. دیکھیے چاند بھی قدموں میں اتر آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب تو پوری کائنات کے حسن کا مرکز ہے. کیا ہے؟ پوری کائنات کے حسن کا مرکز ہے. اور اللہ کی قسم میرے نبی کو اللہ نے ایسا حسین و جمیل بنایا ہے کہ انسان تو انسان درخت بھی جدائی برداشت نہیں کرتا. یہ دیکھیں نا میرے نبی کا بھی بچپنا ہے 6-7 سال 8 سال عمر ہوگی. حضور علیہ السلام ایک تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں تو توجہ میری طرف ایک تجارتی قافلے کے ساتھ کسی اور ملک میں گئے تو کہتے ہیں کہ وہاں ایک پادری تھا عیسائی پادری تھا کسی گرجا گھر میں رہتا تھا راہب تھا. اس نے اس طرح دور سے آتے ہوئے قافلے کو دیکھا تو قافلے کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑا آگے سامنے کھڑا ہو گیا. دور سے دیکھ رہا ہے قافلے کو دیکھ رہا ہے. قافلہ جب قریب پہنچا نا تو اس نے قافلے والوں کو روک لیا. روک کے کہنے لگا پہلی بار آئے ہو اس علاقے میں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ہر سال گزرتے ہیں. کہنے لگے گزرتے ہوگے لیکن آج کوئی خاص بات ہے. کون سی خاص بات ہے؟ کہنے لگے خاص بات آج کوئی نیا مہمان شامل ہے. کہنے لگے نہیں ہم بالکل وہی ہے جو پہلے آتے تھے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تم لوگ تھک گئے ہو ادھر آرام کرو لیکن بات سنو کل کو نا سارے قافلے کی دعوت ہے. کیا ہے تمہاری دعوت ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چنگا ہو گیا سانو کسی روٹی پوچھ لئیے اسی بھی تھکے ہیں نہ کسی پانی پوچھا راج نہ کسی روٹی پوچھی. چنگا ہو گیا کسی سانو روٹی پوچھ لئیے. اچھا جی صبح ہوئی سارے قافلے والے اٹھے جا کے گرجا گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. جی ہم آئے ہیں آپ نے ہمیں دعوت پہ بلایا تھا. میرا جملہ مولانا سارے قافلے والے دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور یہ جو عیسائی تھا نا عیسائی پادری تھا یہ نا پورے دسترخوان کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے کسی کو تلاش کر رہا ہے. دیکھ کے کہنے لگا بات سنو تمہارا کوئی بندہ پیچھے رہ تو نہیں گیا؟ کہنے لگے نہیں ہمارا تو آپ نے قافلے کی دعوت کی ہے ہم سارے آ گئے ہیں. اس نے کہا بات سنو نہیں اپنے بندے گنو دوبارہ. انہوں نے گن لیے کہنے لگے پورے پھر گنو پھر گنے پورے. کہنے لگا نہیں وہ نہیں ہے جس کے لیے بلایا تھا جس کے لیے بلایا تھا. کہنے لگے اچھا وہ ایک بچہ تھا ہمارے ساتھ اس کو تو ہم سامان کی رکھوالی کے لیے بٹھائے ہیں. کس کے لیے بٹھائے ہیں؟ اب اگر سارے سبحان اللہ کو تو جملہ لوں یا اللہ یہ کہتے ہیں بچے کو ہم سامان کے لیے بٹھائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بچے کو سمجھے نہیں ہیں اور میں نے بچے کو سامان کی حفاظت کے لیے نہیں بھیجا میں نے تو اسے تمہارے ایمان کے لیے بھیجا ہے ایمان کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے. پھر عیسائی پادری نے چکر لگایا کہنے لگا اس طرح میں نے تمہیں روٹی نہیں ملی جاؤ اس کو بلاؤ جس کی وجہ سے میں نے تمہاری دعوت رکھی ہے. سب گئے جا کے میرے نبی کو لے کے آ گئے. اب میرے آقا
کیسی ہوگی میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں میں تو یہ بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے تیرا کلمہ پڑے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا تو یہ سارے قافلے والے کہنے لگے تو کیسے اس بچے کے بارے میں باتیں کر رہا ہے یہ تو ہمارا ہے کہنے لگے ہے تمہارا ہے توجہ ہے ایک سبحان اللہ کو جملہ دو کہنے لگے تم کہتے ہو یہ ہمارا ہے یہ صرف تمہارا نہیں ہے یہ تو پوری دنیا کا ہے بچہ تمہارا ہے نبی کائنات کا ہے جہاں جہاں خدا کی خدائی رضائی وہی محبت کی مستقبل نظر آئے گی تکبیر عظمت قرآن توجہ کرنا عیسائی سے پادری سے نے پوچھا تمہیں ہوا کیا تم نے بلایا کیسے ہے کہنے لگا میں کھڑا تھا اس قافلے کے اوپر ایک بادل سایہ کر رہا تھا ایک بادل سایہ کر رہا تھا اچھا بادل سایہ کر رہا تھا تو پھر کیا ہوا کہنے لگا میں دیکھتا رہا ویسے تو بڑی شدید گرمی تھی لیکن اس قافلے کے اوپر اللہ کی رحمتیں کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی نظر آ رہی بادل سایہ کرتا آ رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی وجہ قافلہ نہیں ہے اس کی وجہ مصطفیٰ ہے اس کی وجہ کیا ہے مصطفیٰ ہے میرے معزز سامعین کون کون سی اپنے محبوب کی عظمت کی باتیں کرو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگ ہنس کے مسکراتے اچھے لگتے ہیں پر یہ تو کملی والا ہے جو صرف مسکراتا اچھا نہیں لگتا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے پھر بھی یہ اچھا لگتا ہے اس کے جناب والا ہونٹوں پہ تبسم آ جائے پھر بھی یہ اچھا لگتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضیہ حیات مصطفیٰ میری امی فرماتی ہیں میں ایک دن گھر میں بڑی پریشان بیٹھی تھی میں بڑی پشیمان بیٹھی تھی اس اچانک مصطفیٰ آ گئے حضور نے آ کے پوچھا اے عائشہ جی یا رسول اللہ فرمایا تیری پریشانی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کرتے کو میں نے پیبند لگانا ہے کیا لگانا ہے ٹانکا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تروپا ٹھیک ہے میں نے ٹانکا لگانا ہے تو کافی دیر سے تلاش کر رہی ہوں سوئی نہیں مل رہی کیا ہے مجھے سوئی نہیں مل رہی حضور فرماتے ہیں اچھا یہ کوئی پریشانی والی بات ہے یہ کوئی پریشانی والی بات ہے یا رسول اللہ بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے میں نے ساری لائٹاں تے ہوندیاں نہیں سن ہیں دیویاں تو کام لے تھا تے دیوا تے تاں بڑھدا جے گھر تے تیل ہوندا توجہ ہے یہ ہے میرے نبی کی زندگی حسین اتنا زیادہ اللہ کا عرش بھی قدر کرتا ہے اور گھر کی زندگی کیا ہے ایک مشکیزہ پوری کرو سبحان اللہ یہ فرنٹ سیٹوں والے بھی بولے اور بلند آواز سے ایک مشکیزہ اور کے چٹائی ذرا سے جو اور کے چار پائی ذرا سے جو ایک چار پائی یہ ہے کل کائنات اس کی گنی نہ جائے صفات جس کی گنی نہ جائے صفات جس کی اور یہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے بولو 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 یہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم
السلام مسکرائے. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ نبی کی مسکراہٹ. آہا اللہ کی قسم پوری دنیا میرے نبی کیا مسکرائے ہے, پوری دنیا پہ خوشبوئیں پھیل گئی. حضور مسکرائے ہیں. امی فرماتی ہے کہ نبی کے مسکرانے کی وجہ سے سارا گھر نور سے بھر گیا. کس سے بھر گیا؟ کسی نے کہا ہے نا کہ اچانک دیکھ لیتا ہوں جب کوئی مرعوب ہو جاتا. نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات جب غار سے نکلے نا تو نکل کے چلتے چلتے نا مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر 3 دن ہو گئے یار بھوک بڑی لگی ہے. کیا ہوا ہے؟ کچھ کھایا پیا نہیں ہے. دشمن بھی تھے تو کھانے پینے کا بندوبست بھی نہیں کر سکے تو بھوک بہت لگی ہے. جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ سامنے نا ایک خیمہ نظر آ رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ کس کا خیمہ تھا وہ؟ ام معبد کا کہتے ہیں. کون سا خیمہ تھا؟ آپ بھی نام یاد رکھا کریں نا, ساری گل مولویوں سے پاس جڑتے ہو تھوڑی تھوڑی گل یاد رکھا کرو. ام معبد کا خیمہ تھا. نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ جا ذرا نا یہ دروازہ کھٹکھٹا, خیمہ ہے, پتہ کر اندر سے ہمیں کچھ کھانے کو مل سکتا ہے. توجہ کرنا ذرا. حضرت صدیق گئے, جا کے کہنے لگے السلام علیکم. اندر سے آواز آئی کون ہو؟ گھر والے گھر میں نہیں ہیں. اچھا ہم مسافر ہیں, ہمیں کچھ کھانے کو چاہیے تھا. کہنے لگی کھانے کو کیا, ہم تو خود بڑے غریب ہیں. ہم تو خود بڑے غریب ہیں. اگر سبحان اللہ کہو تو جملہ دوں. بلند آواز سے بلند آواز سے. یہ کہتی ہے ہم تو خود بڑے غریب ہیں. اللہ فرماتے ہیں اب غربت گئی, اب غربت گئی, قدم قدم پہ برکتیں, سارے کہو سبحان اللہ. قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور وہاں نہ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک وہی سحر ہوئی, وہی سحر ہوئی, جہاں جہاں گزر گیا. میرے آقا خود پیچھے کھڑے ہیں. ابو بکر سے کہا تو ذرا پتہ کر کچھ کھانے کو مل جائے. میرے ماتا نے بول کر کہنے لگی اے مسافر میں تو کچھ نہیں جانتی, تجھے اگر بھوک لگی ہے کیا کوئی اور گھر جا کے تلاش کر لے. میرے خامد گھر میں نہیں ہے, میں اکیلی گھر میں ہوں. وہ تو بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اچھا وہ تو بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں آپ کے گھر میں تو چھوٹی سی بکری نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بکری نظر آ رہی ہے تو کیا کرے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اچھا میں ذرا اپنے نا ہاتھی سے بات کر کے آتا ہوں. حضور علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے, وہ بکریاں چرانے گئے ہیں. ایک چھوٹی سی بکری ہے وہ گھر میں کھڑی ہے, وہ گھر میں اس لیے رہ گئی ہے کہ وہ بیمار ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. کیا ہوگا؟ ایک بکری گھر میں کھڑی ہے بھی چھوٹی سی ہے اور گھر میں اس لیے ہے کہ بیمار ہے, چل پھر نہیں سکتی, بڑی لاچار بڑی کمزور ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے حضور فرماتے ہیں اچھا بکری بیمار ہے تو میں بیماروں کا ہی تو علاج کرنے آیا ہوں, بیماروں کے لیے تو شفا بن کے آیا ہوں. سونے دے درد ذرے, ماشاء اللہ میں کہا کی یاد کرو پنجابی چیز شیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سونے دے درد ذرے بدلو ہی لال پڑ گئے. سونے دے درد ذرے بدلو ہی لال بن گئے. قدمانوں چم کے روڑے ہیرے دے لال بن گئے. قدمانوں چم کے روڑے ہیرے دے لال بن گئے, ہیرے دے لال بن گئے. اور جنات پیاں نظراں سبحان اللہ. نظر میرے نبی کی نظر پہ جائے
ڈاچی جہاز بن جاتی ہے. میرے نبی کی نظر پہ جائے ابو بکر صدیق بن جاتا ہے. میرے نبی کی نظر پڑ جائے تو بکری بیمار ہے, لاچار ہے, کمزور ہے. حضور علیہ السلام کہتے ہیں ابو بکر اس سے بات کر, اس کو کہہ کہ اگر ہم آپ کی یہ جو بیمار بکری ہے اس کو دھو لیں, اس کا دودھ اگر دھو لیں, نکال لیں, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ آگے سے ہنسنے لگتے کہنے لگی اس بکری سے دودھ آپ نے نکالنا ہے, یہ تو بیچاری اتنی اس قابل نہیں ہے کہ یہاں سے چل کے دروازے تک چلی جائے, یہ تو بیمار پڑی ہے. حضور فرماتے ہیں اس بات کو چھوڑو, یہ بتاؤ کہ اگر ہم دودھ نکال لیں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کہنے لگی مجھے کوئی اعتراض نہیں, نکال. نبی علیہ السلام قریب ہوئے, توجہ کرنا ذرا, یہاں میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. کیسا منظر ہوگا جب حضور کھڑے ہوئے تو بکری نے دیکھا تو خود میرے نبی کے قریب آ گئی, خود آئی, آگے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی. میرے نبی نے اوپر ہاتھ پھیرا شفقت کا, توجہ کرنا ذرا, میرے نبی نے ہاتھ پھیرا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی رکھ اس کے اوپر اپنا ہاتھ, رکھ اس کے اوپر اپنا ہاتھ, میں اس کو دودھ سے بھر دوں. یا اللہ نبی کا ہاتھ آ جائے, بکری پہ آ جائے تو بکری دودھ سے بھری جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں ہاں نبی کا ہاتھ بکری بیمار بکری پہ آ جائے دودھ سے بھر جاتی ہے, اپنے یارہ پہ آ جائے وہ ایمان سے بھر جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بکری پہ ہاتھ آیا دودھ سے بھر گئی. اب نبی علیہ السلام خود بھی بیٹھ گئے, حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ نکالا, پیا, دونوں نے پیا. کہنے لگے برتن لاؤ, کیا کرو, برتن لاؤ. ایک لایا بھر گیا, دوسرا لایا وہ بھی بھر گیا, بولو بولو بولو, تیسرا لایا وہ بھی بھر گیا. حضور فرماتے ہیں آنے دو. کہنے لگی برتن مک گئے, پانڈے مک گئے تھے, ان کو نہیں پانے پیچھے رہے. حضور فرماتے ہیں اچھا چلے برتن ختم ہو گئے تو پھر ہم جاتے ہیں. اگر وہ برتن کا پورا, برتنوں کی پوری فیکٹری بھی لے آتی تو بھر جاتے تھے. کہنے لگی برتن بھر گئے ہیں. حضور فرماتے ہیں اچھا پھر ہم جاتے ہیں. حضور چلے گئے تو شام کو ابو معبد بھی آ گئے. ابو معبد آ گئے, آ کے کہنے لگے یہ کیا ہوا ہے آج, کوئی خوشبو لگائی ہوئی ہے, کوئی خوشبو لگائی ہے؟ کہنے لگی خوشبو نہیں لگائی, جملہ دینے لگا ہوں, توجہ کرنا, آج کوئی خوشبو لگائی ہے؟ کہنے لگی خوشبو لگائی نہیں, خوشبو والے کو دیکھا ہے. خوشبو والا آیا تھا, اس نے بیٹھ کے نا میرے نبی کی باتیں سنانی شروع کر دی. تو کہتے ہیں کہ جو ابو معبد تھے نا وہ اس طرح پاس بیٹھ کے, اچھا اس کے ہونٹ کیسے تھے, سبحان اللہ, اس کی آنکھیں کیسی تھیں. شمائل میں پڑھے گیا, شمائل ہی ہوتی ہے نا وہ, جس میں وہ پڑھائے جاتے ہیں, یہ حدیث کی کتاب ہے. کہتے ہیں کہ اس میں میرے محبوب کا سارا حسن, میرے نبی کی ادا ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا اللہ کی قسم حضور کا سارا چہرہ سامنے آتا ہے. اب وہ معبد بول کے کہنے لگی ہونٹ مجھے ایسے لگتا ہے, اللہ کہتے ہیں تو ذرا چپ کر, میں بتاتا ہوں ہونٹ کیسے تھے, آنکھیں کیسی تھی, ما زاغ البصر کی تھی, چہرہ کیسا تھا, وجہہ کا تھا, زلفیں کیسی تھی, واللیل کی تھی, قدم کا سینہ کیسا تھا, علم نشرہ کا تھا, پگڑی کیسی تھی, یاسین کی تھی, ساتھ والا کیسا تھا, ابو بکر تھا. اچھا ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا جی؟ میں نے کہا یار ہم نے بہت لمبا سفر کرنا ہے, ذرا پوچھ لیں, لیکن اب اگر کسی گھڑی میں رہا تو پھر تقریب 1:15 ختم ہو. میں بار بار اسی لیے اپنا موبائل نکال کے دیکھتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اب دیکھیے گا, بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں. اچھا وہ کیسا تھا؟ حضور تو چلے گئے تو کہنے لگے کہ معبد نے کہا, ترجمہ کیا اس انداز میں کہ اچانک دیکھ لیتا ہوں جب کوئی مرعوب ہو جاتا. پتا وہ کیسا تھا؟ کہنے لگی میں ساری باتیں نہیں کر سکتی, اب ساری باتیں اگر پوچھنی ہے تو قرآن سے پوچھ. وہ کیسا تھا؟ کہنے لگی ایسا تھا کہ اچانک دیکھ لیتا جب کوئی مرعوب ہو جاتا, مگر اللہ کا محبوب پھر محبوب
یا رسول اللہ سوئی نہیں مل رہی میرے آقا مسکرائے حضور نے تبسم فرمایا علماء فرماتے ہیں میرے نبی کے دندان کا چمک پڑا سارا گھر نور سے بھر گیا جب نور ہو تو پھر سوئی تو دور کی بات ہے جنت بھی مل جاتی ہے سوئی مل گئی اما عائشہ نے سوئی کو پکڑا ساتھ مسکرانے لگ گئی میں نے کہا پروردگار یہ تیرے نبی کے دندان کا چمک ہے سوئی مل گئی ہے میں آخری جملہ دے کے تقریر ختم کرنے لگا ہوں توجہ طالب علم کی طرف یا اللہ تیرے نبی مسکرائے ہیں